خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو کافی حساس سمجھا جاتا ہے اور اکثر اس پر کھل کر بات نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ ہم آج ان قرآنی آیات پر مسلم علماء کی وضاحتوں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کا تعلق بظاہر پیغمبر اسلام کی ذاتی زندگی، ان کی شادیوں اور گھریلو معاملات سے نظر آتا ہے۔ اور یہاں جو بنیادی سوال ناقدین اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا کیوں لگتا ہے کہ جب بھی پیغمبر کو کسی ذاتی مشکل کا سامنا ہوا تو ایک وحی آ گئی جس نے اس مسئلے کو حل کر دیا؟ کیا یہ سب کچھ بہت زیادہ آسان وقت پر نہیں ہو جاتا تھا؟ صحیح۔ آج ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون صحیح ہے یا غلط، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کلاسیکی اور جدید مسلم علماء ان اعتراضات کا جواب کس طرح دیتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد ان دلائل کو غیر جانبداری سے سامنے رکھنا ہے، یہ سمجھنا کہ ایک مذہبی روایت اپنے صحیفے اور اپنے بانی کی زندگی کے درمیان اس تعلق کو کیسے دیکھتی ہے۔ اچھا۔ علماء کے مطابق یہ واقعات صرف ذاتی نہیں تھے، بلکہ ان کی نظر میں ہر ذاتی واقعہ ایک بڑے اصول کو جنم دے رہا تھا جس سے پوری امت کے لیے آپ کہہ لیں قانون سازی اور اخلاقیات کے اصول طے ہو رہے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ مقدمہ کیسے پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے واضح سوال سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن عام مسلمانوں کو 4 بیویوں تک کی اجازت دیتا ہے جیسا کہ سورۃ النساء میں ہے، جی، لیکن سورۃ الاحزاب کی آیت 50 میں پیغمبر اسلام کو اس حد سے استثناء دیا گیا ہے۔ پہلی نظر میں تو یہ ایک ذاتی رعایت ہی لگتی ہے نا؟ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے یہ بحث شروع ہوتی ہے۔ علماء اس کے لیے خصوصیات نبوی کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ خصوصیات نبوی یعنی وہ اصول جو صرف اور صرف پیغمبر کے لیے خاص تھے، لیکن وہ فوراً یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ یک طرفہ رعایت نہیں تھی، ان پر کچھ اضافی ذمہ داریاں بھی تھیں جو عام مسلمانوں پر نہیں ہیں۔ جیسے تہجد کی نماز ان پر فرض تھی جبکہ باقی سب کے لیے نفل ہے۔ اسی طرح وہ اپنے یا اپنے خاندان کے لیے زکوٰۃ یا صدقہ قبول نہیں کر سکتے تھے، تو ان کے نزدیک یہ ایک پورا پیکج تھا، کچھ معاملات میں سختی تو کچھ میں آسانی۔ میں سمجھی، تو یہ ایک قسم کا الگ قانونی درجہ تھا، رعایتوں اور پابندیوں دونوں کے ساتھ۔ لیکن شادیوں والے استثناء کی خاص وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ علماء کے مطابق ان کی شادیاں ذاتی خواہش سے زیادہ عوامی مقاصد کے لیے تھیں۔ کچھ شادیاں سیاسی تھیں جن کا مقصد بڑے قبائل سے اتحاد قائم کر کے ریاست کو مضبوط کرنا تھا۔ یعنی ایک طرح کی شاہی شادیوں کی طرح جہاں مقصد ریاست کو جوڑنا ہوتا ہے، ذاتی پسند نہیں؟ بالکل، یہی انالوجی استعمال کی جا سکتی ہے۔ کچھ شادیاں سماجی بہبود کے لیے تھیں، جیسے جنگوں میں بیوہ ہونے والی خواتین کو سہارا دینا، اور کچھ کا مقصد معاشرے میں گہری جڑوں والی کسی غلط رسم کو عملی طور پر توڑنا تھا۔ تو ان کے نزدیک ہر شادی کے پیچھے ایک بڑا اجتماعی مقصد تھا، وہ صرف ایک ذاتی معاملہ نہیں تھا۔ یہ تو کلاسیکی علماء کی وضاحت ہے، لیکن آج کے دور میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سب بعد میں بنائی گئی توجیہات ہیں، اصل میں تو یہ ایک فائدہ ہی تھا۔ جدید علماء اس کا جواب ایک اور آیت سے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں سورۃ الاحزاب کی آیت 52 نازل ہوئی جس نے پیغمبر پر مزید شادیاں کرنے یا اپنی موجودہ بیویوں کو تبدیل کرنے پر مکمل پابندی لگا دی۔ اچھا۔ جبکہ عام مسلمانوں پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ طلاق دے کر دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو رعایت سمجھا جا رہا ہے وہ بعد میں ایک پابندی میں بدل گئی۔ یہ تو ایک دلچسپ موڑ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ سب خود بنایا ہوتا تو اس استثناء کو قرآن میں ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کرنے سے بہتر تھا کہ اسے خاموشی سے استعمال کر لیا جاتا۔ اسے سب کے سامنے بیان کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ دلیل کہ قرآن میں استثناء کو ریکارڈ کرنا ہی اس کی سچائی کی دلیل ہے، واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن یہ تو ایک عمومی قانون کی بات ہوئی۔ اس وقت کیا ہوتا ہے جب ایک قانون ٹھیک اسی لمحے بدلتا نظر آئے جب پیغمبر کی ذاتی زندگی میں اس کی ضرورت ہو؟ میرا اشارہ زینب کے واقعے کی طرف ہے جو شاید اس بحث کا سب سے متنازع حصہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ اس بحث کا مرکزی نقطہ ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ پیغمبر نے اپنے لے پالک بیٹے زید کی سابقہ بیوی زینب سے شادی کی۔ جی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ لے پالک بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھنے کا عرب رواج ٹھیک اس وقت ختم کیا گیا جب پیغمبر یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتفاق کچھ زیادہ ہی نہیں ہے؟ جی بالکل، یہی سوال ہے کہ یہ ٹائمنگ
उलमा के दिफा का बुनियादी नुक्ता यह है कि वाक़या ज़ाती ख्वाहिश नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी माशरती इस्लाह की कीमत थी। इस्लाम से पहले अरब माशरे में ले पालक बेटा हर लिहाज से सगा बेटा माना जाता था। अच्छा। इससे नस्ब, खून के रिश्ते और विरासत में बहुत उलझनें पैदा होती थीं। उलमा कहते हैं कि इस फरसूदा निज़ाम को तोड़ना ज़रूरी था और इसे तोड़ने का वाहिद तरीका ये था कि पैगंबर खुद इस पर अमल करके दिखाएं। ये एक इंतहाई गैर मकबूल और समाजी तौर पर महंगा कदम था। लेकिन सूरतुल अहज़ाब की आयत 37 में तो पैगंबर की अपनी हिचकिचाहट का जिक्र है। आयत कहती है कि आप लोगों से डरते थे। इससे तो लगता है कि वही ने आकर उनकी ज़ाती परेशानी को हल किया। और यही वो आयत है जिसे उलमा अपने दिफा में सबसे मजबूत दलील के तौर पर पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जरा आयत को पूरा तो देखें। वो कहती है, आप लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह ज्यादा हकदार है कि आप उससे डरें। उलमा सवाल उठाते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किताब गढ़ रहा हो तो वो इसमें अपनी ही सरजनिश क्यों शामिल करेगा? वो अपनी कमजोरी और हिचकिचाहट को हमेशा के लिए रिकॉर्ड क्यों करेगा? एक मिनट, ये तो बहुत ही गैर मुतवक्का दलील है। यानी जिस आयत को नाक़िदीन उनके खिलाफ सबूत के तौर पर पेश करते हैं, उलमा उसी आयत को उनकी सच्चाई की सबसे बड़ी दलील समझते हैं। बिल्कुल। ये तो पूरे नुक्ते नजर को ही उलट देता है। बिल्कुल। उनके नज़दीक ये आयत जाहिर करती है कि पैगंबर एक मुश्किल खुदाई हुक्म की तामील कर रहे थे, अपनी ज़ाती ख्वाहिश की नहीं। वो लोगों की तनकीद से खौफजदा थे, लेकिन वही ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें खुदा का हुक्म पूरा करना है, लोगों की परवाह किए बगैर। तो ये ज़ाती सहूलत नहीं बल्कि एक मुश्किल जिम्मेदारी थी। वाह, ये वाकई एक दिलचस्प जाविया है। अच्छा, उमूमी कवानीन और बड़े समाजी वाक़यात तो एक तरफ, कुछ आयात तो बहुत ही ज्यादा घरेलू और ज़ाती लगती हैं। जी। जैसे सूरत तहरीम का मशहूर शहद का वाक़या। रिवायात के मुताबिक पैगंबर ने अपनी बीवियों को खुश करने के लिए कसम खा ली कि वो आइंदा शहद नहीं पिएंगे। इस पर वही आ गई और उन्हें तंबीह की गई। क्या ये एक अब्दी किताब के लिए थोड़ा मामूली मामला नहीं लगता? बज़ाहिर ये मामूली लगता है, लेकिन उलमा कहते हैं कि ये वाक़या तशरी यानी कानून साजी के एक बहुत बड़े उसूल को कायम करता है। तशरी? इसे आसान लफ्जों में कैसे समझेंगे? आसान लफ्जों में सवाल ये है कि कानून बनाने का इख्तियार किसके पास है? उलमा कहते हैं कि ये वाक़या शहद के बारे में था ही नहीं, ये उस उसूल के बारे में था कि हलाल और हराम का फैसला सिर्फ अल्लाह करता है। अच्छा। पैगंबर ने जब अपनी ज़ाती पसंद की बुनियाद पर अल्लाह की हलाल की हुई एक चीज़ को अपने ऊपर हराम किया तो वही ने आकर वाजे कर दिया कि ये इख्तियार पैगंबर के पास भी नहीं है। गोया ये छोटे पैमाने पर एक आईनी बहरान था। अच्छा, तो एक छोटे से घरेलू वाक़ये से रियासत और मजहब का एक बहुत बड़ा उसूल तय हो गया कि कानून साजी का हतमी इख्तियार सिर्फ खुदा का है। सिर्फ खुदा का, यहाँ तक कि पैगंबर का भी नहीं। बिल्कुल यही नुक्ता है। ठीक है, और उन आयात का क्या जवाज है जो पैगंबर के घर आने जाने के आदाब सिखाती हैं? जैसे सूरतुल अहज़ाब की आयत 53 में मेहमानों से कहा गया है कि खाना खाकर चले जाया करें, ज्यादा देर बैठकर बातें ना करें। ये तो बहुत ही मखसूस और ज़ाती हिदायत लगती है। क्लासिकी मुफस्सिरीन इसकी वजाहत करते हुए कहते हैं कि हमें उस दौर के हालात को समझना होगा। पैगंबर का घर सिर्फ एक प्राइवेट घर नहीं था, वो मस्जिद भी था, कम्युनिटी सेंटर भी, रियासत का हेडक्वार्टर भी और बाहर से आने वाले वफूद के लिए सिफारत खाना भी। वहाँ हर वक्त लोगों का हुजूम रहता था। सही। लिहाजा वहाँ के आदाब मुकर्रर करना सिर्फ उनकी ज़ाती राहत के लिए नहीं था, बल्कि पूरी कम्युनिटी के निज़ाम को मौसर तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी था। इन आयात से फिर मुलाकात, प्राइवेसी और मेहमान नवाजी के वो उमूमी उसूल निकले जो आज भी इस्लामी तहजीब का हिस्सा हैं। ठीक है, तो हमने उमूमी उसूल यानी शादी की हद, फिर एक बड़े समाजी वाक़े यानी ज़ैनब का निकाह और छोटे घरेलू मामलात शहद और मेहमान, इन सब पर उलमा की वजाहतें देख ली। जी, लेकिन नाक़िदीन का हंसी एतराज़ इनफिरादी वाक़यात पर नहीं बल्कि एक नमूने या पैटर्न पर है। वो कहते हैं कि बार बार ऐसा ही होता था। इस पैटर्न का क्या जवाब दिया जाता है? उलमा इस पैटर्न के तस्वुर को ही चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप पूरे कुरान और पैगंबर की पूरी जिंदगी को देखें तो आपको उसके बिल्कुल बरक्स एक पैटर्न भी मिलेगा। अच्छा। यानी ऐसे कई वाक़यात हैं जहां वही उनके लिए सहूलत के बजाय शदीद ज़हमत और मुश्किल का बाइस बनी। ये दिलचस्प है, यहाँ से बात वाकई गहरी हो रही है। इसकी कोई मिसाल?
سب سے بڑی اور طاقتور مثال حضرت عائشہ پر لگائی گئی تہمت کا واقعہ ہے، جسے واقعہ افق کہتے ہیں۔ جی سنا ہے۔ جب منافقین نے ان کے کردار پر سنگین الزام لگایا تو پورا مدینہ ایک بحران کا شکار ہو گیا۔ یہ پیغمبر کے لیے ایک ناقابل تصور ذاتی اور عوامی اذیت کا لامہ تھا۔ اور اس وقت وحی نے کیا کیا؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ وہی ان کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے فوراً نازل نہیں ہوئی۔ 1 دن، 2 دن، 1 ہفتہ نہیں، تو کب آئی؟ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا اور کوئی وحی نہیں آئی۔ اس پورے عرصے میں پیغمبر اور ان کا خاندان شدید کرب میں مبتلا رہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر وحی ان کے اختیار میں ہوتی تو کیا وہ اپنی بیوی کو بری کرنے اور اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے 1 لمحے کی بھی تاخیر کرتے؟ واہ، یہ تو پورے آسان وقت پر آنے والے نظریے کو الٹ دیتا ہے۔ یعنی اعتراض یہ ہے کہ وہی فوراً آ جاتی تھی، اور علماء کا جواب یہ ہے کہ سب سے ذاتی اور تکلیف دہ بحران میں وہی 1 مہینے تک آئی نہیں۔ بالکل، ان کے نزدیک یہ تاخیر اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہی ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، بلکہ اپنے خدائی وقت کے مطابق آتی تھی۔ یہ واقعی ایک بہت مضبوط جوابی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی مثال ہے جہاں وہی پیغمبر کے لیے مشکل کا باعث بنی ہو؟ جی، کئی مثالیں ہیں۔ قرآن میں ایسی آیات بھی موجود ہیں جن میں براہ راست پیغمبر پر تنقید یا سرزنش کی گئی ہے۔ سب سے مشہور مثال سورہ عبس کی ہے، جہاں ایک نابینا صحابی کے آنے پر پیغمبر کے ماتھے پر بل آ گئے تو قرآن نے سخت الفاظ میں انہیں ٹوکا۔ اور یہ آیات آج تک قرآن کا حصہ ہیں اور پڑھی جاتی ہیں۔ بالکل۔ علماء کا سوال سادہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی عزت اور ساخت بنانے کے لیے ایک کتاب لکھ رہا ہو تو وہ اس میں اپنی غلطیوں اور سرزنشوں کو ہمیشہ کے لیے امر کیوں کرے گا؟ یہ چیزیں سہولت کے پیٹرن کے بالکل برعکس ہیں، اور ان کے انسانی پہلو اور وحی کے ان سے بالاتر ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو پھر ان واقعات اور وحی کے تعلق کو سمجھنے کا حتمی طریقہ کیا ہے؟ یہ سب الگ الگ واقعات ہیں یا ان میں کوئی بڑا ربط ہے؟ علماء کا حتمی نقطہ یہ ہے کہ وحی کو ایک جامد کتاب نہیں سمجھا جانا چاہیے جو 1 دن میں نازل ہو گئی۔ یہ 23 سال پر محیط ایک تعاملی یعنی انٹریکٹیو عمل تھا۔ صحیح۔ یہ حقیقی زندگی کے واقعات، سوالات اور برانوں کے جواب میں آتی تھی، اور پیغمبر کی زندگی وہ عملی میدان تھی جہاں ان خدائی اصولوں کو لاگو کر کے دکھایا گیا، چاہے وہ ان کے لیے ذاتی طور پر آسان ہو یا انتہائی مشکل۔ تو اگر میں اس ساری گفتگو کا خلاصہ کروں تو ایک طرف وہ نقطہ نظر ہے جو ان آیات کو پیغمبر کی ذاتی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے واقعات کے طور پر دیکھتا ہے، اور دوسری طرف مسلم علماء کی وضاحت ہے جو کہتی ہے کہ یہ ذاتی واقعات دراصل وسیع تر قانون سازی، معاشرتی اصلاح اور خدائی تربیت کے ایک بڑے عمل کا حصہ تھے۔ بالکل۔ علماء کے نزدیک پیغمبر کی زندگی محض ان کی ذاتی کہانی نہیں، بلکہ وہ ایک کیس سٹڈی ہے جس سے اسلام کے قوانین، اخلاقیات اور سماجی ڈھانچے نے جنم لیا۔ اگر اس پوری بحث کو ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو علماء کا بنیادی دفاع کیا ہے؟ ان کا دفاع یہ ہے کہ جسے باہر سے ذاتی سہولت سمجھا جا رہا ہے، وہ دراصل اندر سے ایک عوامی ذمہ داری تھی جسے نبھانے کے لیے آسمانی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ یہ واقعی ایک گہری اور پیچیدہ بحث ہے جس کے دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوچ، کسی بھی مذہبی روایت کو سمجھنے کے لیے یہ سوال کتنا اہم ہے کہ اس کا صحیفہ اپنے بانی کی تاریخی زندگی کے ساتھ کس طرح جڑا ہوا ہے۔ کیا ذاتی واقعات سے نکلنے والے اصول وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، یا یہی وہ چیز ہے جو انہیں ہمیشہ کے لیے انسانی تجربے سے متعلق اور زندہ رکھتی ہے؟